یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ برائے حاجی شیخ نجیب الحسن ٹوکریاں والے اور ان کے خانوادہ کے مرحومین، شیخ اختر علی شہیدیہ اور ان کے خانوادہ کے مرحومین، شیخ کیسر رضا بھوٹا والے مرحوم، شیخ اقبال حیدر بھوٹا والے مرحوم، الحاج شیخ کرامت علی ہیرا، الحاج بیگم و شیخ محمد اقبال اور شہدائے ملت جعفریہ اور اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ دیا۔ آپ حاضرین سے التماس ہے کہ علامہ ابصار نقوی صاحب کی والدہ علیل ہیں اور ICU میں ہیں۔ ہمارے ایک دوست علی مہدی، ان کے والد صاحب بہت علیل ہیں، میری اپنی اہلیہ علیل ہیں، تو ان سب کی صحت یابی کے لیے بلندتر صلوات صلی اللہ علیہ۔ سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ مومنین کرام، کئی دنوں سے آپ سے گزارش اور التماس کی جا رہی ہے، تقریباً 2 کروڑ سے زائد کی امداد آپ لوگوں کے تعاون سے متاثرین تک پہنچ چکی ہے۔ انجمن حسینیہ خواجگان نارہ والی کا حسینیہ ریلیف فنڈ، اس کے علاوہ دیگر ملی تنظیمیں، مجلس وحدت شیعہ، مجلس وحدت مسلمین، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، محمد علی ویلفیئر ایسوسیشن، بہت سے ملی ادارے ہیں جن کے افراد اور رضاکار اس وقت میدان عمل میں ہیں۔ آئیڈیاز 9 خیال 9 کے رضاکار بھی میدان عمل میں موجود ہیں۔ آپ سے روزانہ یہی التماس کی جا رہی ہے کہ ان اجڑے ہوئے گھروں کا سہارا بنے، کیونکہ اجڑے ہوئے کا دکھ اور درد ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ کسی نے دکھ نہ سہے سید البشر کی طرح، کسی کا گھر نہ لوٹا فاطمہ کے گھر کی طرح۔ بس آپ سے التماس ہے کہ تمام مومنین، باہر حسینیہ ریلیف فنڈ کا اسٹال لگا ہوا ہے، سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ضرور اپنا حصہ شامل کریں۔ اور مجلس کے اختتام پہ جن احباب نے آغا صاحب سے مسافر کرنا ہو، میں بہت ملتمس ہوں کہ تہذیب محمد و آل محمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ دھکم بیل نہیں اور آرام سے اگر ممکن۔ بہت شکریہ۔ عرش پر پھیل گئے بن کے ستارے آنسو، عرش پر پھیل گئے بن کے ستارے آنسو، مجلس شاہ میں بکھرے جو ہمارے آنسو، اور انبیاء پر ہوا جس طرح صحیفوں کا نزول، ایسے خالق نے ان آنکھوں پہ اتارے آنسو، اور غم دنیا میں بہانا نہیں منظور مجھے، غم دنیا میں بہانا نہیں منظور مجھے، غم سرور کے لیے وقف ہیں سارے آنسو۔ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں علامہ سید نصرت عباس بخاری، بلندتر صلوات۔ شبیر کی مٹی سر کا تاج ہو جائے، زمین پہ بیٹھے بیٹھے معراج ہو جائے۔ اگر ہرا دینا بند کر دے کربلا والے، اگر ہرا دینا بند کر دے کربلا والے، یہ دنیا دانے دانے کی محتاج ہو جائے۔ خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔
سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین کو میرے مرحومین کو شب جمعہ ہے شب دعا ہے بانے آنے مجلس کے مرحومین کو استاد شہید شب جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی درود کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہت سارے لوگ مریض ہیں جیسا کہ آپ نے سنا مولانا افسار کی بات ICU میں ابھی کسی نے مجھے کہا کسی مومن کے لیے کہ وہ وینٹیلیٹر پر ہے اسی طرح کافی لوگ کینسر کے 4 سٹیجز میں ہے کسی کو برین ٹیومر ہے پروردگار شب جمعہ ہے زیارت امام حسین کی صدقے میں سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ کا سب کی صحت عاجلہ اور کاملہ کے لیے بلند تر صلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حضران محترم شب جمعہ ہے شب دعا ہے شب زیارت سید الشہداء ہے مرحومین کے لیے آج کی شب بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ پروردگار مردوں کو بعض کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف متوجہ ہو بعض روایات ہیں کہ پرندوں کی صورت میں ارواح آتی ہیں اور اپنوں کو دیکھتی ہیں اور روز جمعہ میں اثر تک کہتی ہیں کہ وہ گھروں کی طرف توجہ کرتی ہیں اب اگر پیچھے اولاد ان کو یاد کرتی ہے ان کے لیے کوئی نیک کام کرتی ہے تو بڑا خوش ہو کے جاتے ہیں لیکن اگر پیچھے اولاد اپنی زندگی میں مشغول ہوتی ہے اور ایک فاتحہ بھی اگر اپنے مرحومین کو نہیں بھیجتی تو بڑے افسوس کے ساتھ پہنچاتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کم از کم شب جمعہ ضرور اپنے مرحومین کو یاد کیا حد اقل کچھ نہیں تو فاتحہ کوئی نظر و نیاز کوئی ایسی چیز جو بہرحال ان تک پہنچ جائے کسی طریقے سے
ویسے تو بہرحال جتنا انسان نیک کام کرے، اولاد اگر اس کی نیت اچھی ہے تو سارا ثواب ان کے والدین کو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو لوگ دفن تھے، دیکھا ایک قبر کے اندر عذاب ہے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حضرت عیسیٰ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ قبر میں عذاب نہیں ہے۔ پروردگار سے کہا، پروردگار کیا ماجرا ہے؟ کہا اس کی اولاد میں سے کسی نے ایک رستہ ٹوٹا ہوا تھا، اس ٹوٹے ہوئے رستے کو سیدھا کر دیا کہ لوگوں کو چلنے میں آسانی ہو۔ کہا اس کی نیکی کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب ختم کر دیا۔ تو ہمارا ہر نیک عمل ہمارے محرومین تک پہنچتا ہے، اور خود اگر انسان نے نیک عمل کی ہو تو یقیناً خود بھی ہم نے مرنا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ بہرحال ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں، لیکن بہرحال ذہن میرا بھی بہت زیادہ پریشر میں آج کل رہتا ہے، مجلس سے زیادہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، آدمی اسی کے اندر اتنا زیادہ اسٹریس میں آ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال خدا کا کرم ہے اہل بیت کا کہ انسان بخیر و عافیت اپنے وظائف کو انجام دے دے، اور یہ بھی انہی کا کرم ہے، ورنہ انسان میں کہاں اتنی طاقت کہ جو ہے وہ ان کا ذکر کر سکے۔ مرنے کے بعد انسان کے بہت سارے ایسے مراحل ہیں جہاں سے اس نے گزرنا ہے۔ سب سے پہلے جو شخصیت اس کے سامنے آئے گی وہ حضرت عزرائیل ہے، حضرت عزرائیل ہے، پھر انسان کی قبر ہے، پھر منکر نکیر ہیں دو ملائکہ جو اس سے سوال پوچھیں گے، پھر یہ قبر اور اس سے انسان نکلتا ہے۔ انسان جو ہے وہ پھر قیامت والے دن پھر وہاں پر جو ہے وہ میزان ہے، وہاں پر جہاں پر ناپا تولا جائے گا، پھر صراط ہے کہ جس راستے سے اس نے گزرنا ہے، پھر اس کے بعد بہرحال ایک حدیث ہے، بہرحال میں نے اس پہ مجالس پڑھی ہوئی ہے کہ 10 مقام ہیں جہاں انسان اسٹاپ اوور لے گا، اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا نے ان 10 مقامات پر کے لیے ہر جگہ پہ 4 تحفے بیان کیے کہ ہر مقام پہ ہدیے دیتے جاؤ۔ ہدیہ دلوں کو بھی قریب کرتا ہے، معاملات کو بھی آسانی دیتا ہے۔ حضرت عزرائیل کو بھی کچھ ہدیے اگر انسان دے دے تو وہ مرتے وقت روح بڑے آرام سے لے جائیں گے۔ قبر کو بھی کچھ ہدیے مل جائیں تو قبر بھی جو ہے وہ آسانی فرمائے گی۔ بہرحال حدیث سنانی ہے، میں انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس کے کافی حصے آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ بس کیونکہ شب جمعہ ہے اس لیے میں بہرحال قبر کے اندر جو چیز سب سے زیادہ مشکل دیتی ہے وہ زبان ہے، انسان اپنی زبان پہ کنٹرول کرے۔ جو چیز انسان کی قبر کو روشن کر سکتی ہے وہ تہجد کی نماز ہے، انسان کی دنیا کو بھی بہتر کرتی ہے اور انسان کی قبر کو بھی روشن کرتی ہے۔ تو ہمارے پاس بہرحال زندگی میں بہت موقع ہے ہم اپنے آپ کو صحیح کریں۔ کتاب منازل الاخرہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ کچھ لوگ قبرستان گئے، عید کا دن تھا، فاتحہ پڑھنے گئے تھے، اچانک سے ایک قبر سے آواز آئی، اگلے ہفتے تم میرے مہمان ہو۔ ابھی کچھ دوست تھے، یہ واپس گئے، انہوں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ہماری موت آنے والی ہے، قبر ہمیں دعوت دے رہی ہے۔ اب انہوں نے ایک ہفتے میں اپنے سارے کام سمیٹنا شروع کر دیے۔ ابھی کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں تو آپ سوچیں کیا کرے گا؟ جسے پتہ ہو کہ یہ اس کی آخری نماز ہے تو وہ کیسی نماز پڑھے گا؟ ہمیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے جانے محترم، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری آخری نماز ہے۔ انسان کو ہر نماز ایسے پڑھنی چاہیے جیسے اس کی آخری نماز، کیونکہ پھر اس کو موقع ملے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے سارے کاموں کو سمیٹ دیا، ہفتہ گزر گیا، موت تو آئی، اب ہم آپس میں پریشان،
کسی نے کہا چلو قبرستان چلتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ جیسی اس قبر کے پاس پہنچے تو دیکھا قبر اندر سیڑھیاں جا رہی تھی، راستہ، ہم قبر میں اتر گئے، اندر دیکھا تو سبز باغ، بڑا زبردست سا باغ ہے اور بڑی اچھی سی جگہ ہے، اور دیکھا کہ خوبصورت جوان، اس نے بولا آئیے آئیے میں ہی آپ کا میزبان ہوں۔ اس نے بڑی ہماری خاطر تواضع کی، تو اس نے کہا تم مجھے پہچانے؟ میں نے کہا نہیں ہم تو نہیں پہچانے۔ کہا میں وہی ہوں جو تمہارے محلے میں قصاب تھا، کسائی تھا۔ ہم اگر تمہاری تو شکل ہی بدل گئی، تمہارے تو رنگ ایسا نہیں تھا۔ کہاں یہ خدا نے عالم برزخ میں مجھے ایسا رنگ عطا کیا ہے۔ کہا تم ایسے مقام پہ کیسے پہنچ گئے؟ تو وہاں کہا کچھ خصوصیتوں کی وجہ سے، چند خصوصیات کی وجہ وہ میں ہمارے ایک آدھ آپ کی خدمت میں عرض کروں جانے والا۔ کہا پہلی خصوصیت یہ تھی کہ میں نماز جو ہے وہ اول وقت پڑھتا تھا۔ جب میری دکان پہ نماز کا وقت ہو جائے اور کوئی گاہک آتا تھا اور اگر وہ کہے کہ میں سارا گوشت بھی لوں گا تو میں اسے منع کر دیتا تھا، میں کہتا تھا نماز کے بعد آ۔ ہم تو نماز کو کہتے ہیں بعد میں آئیے گا، میرے کام تو کر لیں، اپنا بزنس تو کر لیں۔ آج لوگ پریشان کیوں ہیں آپ کو پتہ ہے؟ رازق کون ہے؟ لیکن ہماری توقع لوگوں پر ہے، جبکہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے توکلت علی اللہ، اللہ پر توکل کرو۔ مگر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکل گئے، جب وہ جو قتل کیا، پھر وہ ایک بندہ جو قتل ہو گیا، مر گیا حضرت موسیٰ سے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دوسرے دن گئے تو وہ جو ایک ہنگامہ برپا ہوا تو چھوڑ کے چلے گئے۔ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ، کچھ بھی نہیں ہے، اس حالت میں خدا کو پکارا۔ خدا نے حضرت موسیٰ کو کیا دیا؟ کلیم اللہ بنا دیا۔ کس مقام پہ حضرت موسیٰ کو پہنچا دیا؟ کون ہے جو اللہ کے بندے کو اس مقام پہ لے جاتا ہے؟ خدا ہے۔ ہم بار بار قرآن پڑھتے ہیں مگر ہم توجہ، حضرت سلیمان کو ایسی حکومت دی جو کسی کو بھی نہیں دی، ہوائیں بھی حضرت سلیمان کے اختیار میں۔ خدا انسان کو لے کر اوپر جاتا ہے مگر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نماز کا خیال رکھتا تھا، نماز ہوتی تھی نماز پڑھتا تھا۔ دوسرا، میں اپنے ماں باپ کا بہت احترام کرتا تھا، احترام والدین نے میری قبر کو ایسا بنا دیا۔ وہ بزانہ محترم، یہ ساری چیزیں بہت مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے، کیونکہ یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے۔ ہماری ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہاں گھر اچھا بن جائے، پلاٹ اچھا بن جائے، بہت اچھی بات ہے، آپ بنائیں اپنا، لیکن آخرت کا گھر پہلے بنائیں، کیونکہ اس گھر جو آپ بنا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ اس میں شفٹ ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے، لیکن آخرت کا گھر ہر وقت تیار ہے۔ کبھی بھی نہیں پتا، قبر تو انسان کی کبھی بھی کھل جائے گی، کبھی بھی انسان جو ہے وہ قبر کے اندر جا کر جو ہے وہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے عرفاء بعض اپنی قبروں میں جا کر نمازیں پڑھتے تھے کہ اس جگہ پہ جانا ہے، وہ جگہ عالم برزخ ہم دیکھ نہیں سکتے، خدا کرے کہ بہرحال ہم اس قابل ہوں ہمیں وہ نظر آئے۔ عالم برزخ کا چھوٹا سا عذاب انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اصفہان کے عالم دین سے اپنے اساتید سے وظیفہ لیا عالم برزخ دیکھنے کا، قبرستان میں بیٹھے ہوئے رات کو عمل کر رہے تھے۔ اس زمانے میں، آج بھی وہاں پرانے زمانے میں قبریں کمروں کے اندر ہوتی تھی، ہر گھر کی خاندان کی کمرہ ہوتا تھا، اس میں قبریں ہوتی تھی۔ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے وظیفہ، کسی کا جنازہ آیا، رات کو رکھ کر چلے گئے کہ صبح دفنائیں گے، کیونکہ سردی شدید تھی۔ شخص کو بٹھا دیا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ایسے میں دیکھا کہ ملائکہ آگ کا گرز لے کر آئے اور اس مردے کو ایک لگایا، انہوں نے اس کی چیخ نے پورے قبرستان کو ہلا دیا، اور کہتے ہیں میرا وجود کانپنے لگا، جبکہ وہ اس شخص کو نظر نہیں آیا جو بیٹھا ہوا تھا، اور میں اسے اشارہ کر رہا ہوں کہ مجھے اس کمرے سے باہر جانا ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ سردی ہے، باہر کہاں جا رہے ہو؟
کہا میں نے اپنے آپ کو زبردستی گھسیٹا کیونکہ میرے بدن سے وہ چیخ سن کر جان نکل چکی تھی، اور میں نے جب اپنے آپ کو باہر نکالا، باہر سردی میں صبح جب میرے شاگرد آئے تو بے ہوش تھا، مجھے اٹھا کے قبرستان میں ہاسپٹل لے گئے، اور پھر میرے استاد میرے تیمارداری کے لیے آئے، کہا تھوڑی دیر کے لیے برزخ برداشت نہیں ہوا، اور یہاں انسان پتہ نہیں لوگوں کا حق کھاتا رہتا ہے، خدا نے جو واجب کیا ہے وہ کھا جاتے ہیں، لوگوں کا کون کھائے گا؟ خمس واجب ہے، زکوٰۃ اگر ایلیجبل ہے تو وہ زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ خمس مولانا میں تو نوکری کرتا ہوں، میں تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہوں، میرا تو کچھ بھی نہیں بچتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کا کچھ بھی نہ بچتا ہو۔ خمس پورے سال میں ایک دفعہ ایک تاریخ فکس ہے اس کی، آپ کوئی بھی تاریخ لیجیے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس پورے سال میں 100 روپے بھی نہیں بچتے ہوں۔ 100 روپے تو بچتے ہوں گے آپ کے پاس، 100 روپے میں 20 روپے خمس ہے۔ اب آپ بولیں گے مولانا 20 روپے بھی بندہ اب امام کو دے گا، وہ بی بی شتیتا جو نشاپور کے اندر جن کا حرم ہے، مرکز مبارک ہے، 7ویں امام کا دور ہے، بڑے بڑے لوگوں نے خمس بھیجا، اس خاتون کا ایک سکہ تھا خالی، وہ دیا، جو لینے والے نے بڑا سوچا کہ بھئی ایک سکہ ہے، مگر گھر لے گیا، امام کی خدمت میں پہنچے، جب امام کو خمس پہنچا امام نے سب کے پیسے واپس کر دیے، کہا یہ صحیح نہیں ہے، گڑبڑ ہے، اس ایک سکے کو رکھ لیا، اور جب اس خاتون کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں امام خود تشریف لائے اور کفن بھی امام نے بھجوایا۔ ان کے ہاں 10 روپے 20 روپے نہیں ہے، ان کی ہاں نیت دیکھی جاتی ہے، واجب ہے دے۔ اور ابھی تو جیسے کہ آپ کے پاس سامنے حالات ہیں، جان محترم، انسان بہترین وہی ہے جو دوسروں کی فکر کرتا ہے، جو مخلوق کی فکر کرتا ہے تو خالق بھی اس کی فکر کرتا ہے۔ آپ کے سامنے آپ دل کھول کر خدا کی راہ میں انفاق کریں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ چند دن اپنے کھانے پینے کو تھوڑا کم کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم یہ سیلاب سے متاثرین لوگوں کو کہاں کھانا ضرورت ہے، دوائیاں ضرورت ہے، ٹینٹ چاہیے، اگلے مرحلے میں ان کے گھر کون بنائے گا؟ آپ سوچیں ان سب کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ اکثر وہی علاقہ ہے جہاں سے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آتی تھیں، یہ جتنی بھی سبزی اور پھل ہم کھا رہے ہیں کون دیتا تھا؟ اسی علاقوں سے آئی ہے۔ کپاس، گندم، سب اسٹاک پانی میں بہہ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے۔ گھر، مویشی، جانوروں کے کھانے، وہ بس جانے محترم، یہ ذمہ داری ہے، اور ماشاءاللہ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ آپ یقین کریں کوئی بھی قوم، کوئی بھی امت اس طرح مدد نہیں کرتی جیسے ہم لوگوں نے کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آرگنائزیشن، ادارے، حکومت کے بس کا کام نہیں تھا، حکومت کرتی بھی ہے تو ویسے ہی آگے پیچھے کر دیتی ہے، لیکن لوگ خود، جتنی آرگنائزیشنز کے نام لیے گئے سب خود، یہاں پہ بھی جیسے بہت سارے لوگ ہیں شہر میں، میں نے دیکھا کئی جگہ کیمپ لگے ہوئے ہیں، بہت سارے ادارے، سب آپ کسی کی بھی بہرحال ہیلپ کریں، آپ خود دیکھیں، کام کریں۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ باقی ہے، اور جو تمہارے پاس ہے اس کا حساب دیا جائے گا۔ تو بہتر دیں، یہ آزمائش ہے، ان کی آزمائش ہے، ہماری بھی آزمائش ہے۔ ایک آدمی اگر کئی دفعہ زیارت پہ جا چکا ہے، ہر سال جاتا ہے، 4 دفعہ جا چکا ہے، اگر اس سال وہ زیارت کے پیسے، امام حسین راضی ہیں اس سے۔ امام حسین خود جب انفاق کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، مخلوق کو بچانے کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ تو گھر ایسا ہے کہ اس گھر میں جو بھی آیا خالی ہاتھ نہیں گیا، تو ان کے ماننے والے کیسے لوگوں کو خالی ہاتھ لوٹائیں گے؟ تو بہرحال دل بڑا کرے، اور تھوڑا 2 پیزا کے بجائے 1 پیزا کر لیں اپنا، ایسے ہی کیسے دیں گے؟ مطلب ایک آدمی بولے پیسے کہاں سے نکالوں؟
تو ڈیلی دیکھیں کہ بھائی میں کتنا کھاتا ہوں، تو تھوڑا کم کر دیں. کیا ہے 50 روپے 100 روپے خوب یہ ضروری ہے جانے موت یہ دیں، کیونکہ بہرحال ہم اگر آج کسی کی مدد نہیں کریں گے کل کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا. اور روز قیامت میں کچھ تو خدا سے کہیں گے پروردگار تیری خاطر کیا تھا، تیری رضا کی خاطر کیا تھا، واللہ نہ کسی ادارے کی خاطر کیا، نہ کسی کو دکھانے کی خاطر کیا، صرف پروردگار تیری مخلوق ہے، اس محبت میں میں نے یہ مدد کی تھی. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کے لیے کچھ کرے اور خدا اس کی طرف توجہ نہ کرے؟ ممکن نہیں ہے. شاید یہی تھوڑا تھوڑا ہماری قبر کو بھی، ہمارے مرحومین کی قبر کو روشن کر دے. اپنے مرحومین کی طرف سے دیں، ان کی طرف سے دیں گے ان کی قبریں روشن ہو جائیں گی. جو آپ نیک کام کرتے ہیں وہ ان کی قبر کو روشن کرتا ہے. جانے محترم وہاں سولر سسٹم نہیں ہے، وہاں انٹرنل نور کا سسٹم ہے. جو نیکیاں کرتے ہیں کہ وہاں روشنی بڑھتی چلی جائے گی. وہ ہم اس طرف توجہ کریں. عالم برزخ کھلا ہوا ہے. ہم خدا چاہتا ہے کہ ہم اس طرف متوجہ ہوں. چند چیزیں کہ جو بہرحال انسان اپنی زندگی میں کوشش کرے اسے نجات مل جاتی ہے. بیان کون کر رہا ہے؟ رسول خدا. بیان کس سے کر رہے ہیں؟ مولا کائنات. بولنے والا کون ہے؟ سننے والا کون ہے؟ بہترین ہستیاں کائنات کی. رسول خدا فرماتے ہیں کہ خوف خدا رکھنا لوگوں کے سامنے بھی اور چھپ کر بھی، یعنی لوگوں کے سامنے بھی خوف خدا ہو اور اکیلے میں بھی خوف. یہاں پر میں آپ کے خوف سے، آپ کے ڈر سے، آپ کے احترام میں سر جھکاؤں اور اپنی تنہائی میں کیسا ہوں میں؟ یہاں آپ میرے سامنے اچھے رہیں اور اپنی تنہائی میں خدا سے آپ کو خوف نہ ہو. پھر یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یہاں کوئی دیکھ رہے، وہاں بچہ بیٹھا ہوا ہے کمرے میں، کوئی اسکرین پہ کوئی چیز کھل گئی، دیکھا وہ ابا نہ آ جائیں کہیں، فوراً اسکرول ڈاؤن کرو، غلطی سے کھل جائے، نیت بھی نہ ہو کھولنے کی. کس خوف سے؟ کہ کوئی دیکھ نہ لے. اور وہ جو خدا کا کیمرہ ہر وقت کھلا ہوا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ بہرحال یہ ساری چیزیں جہاں فائدے ہیں وہ نقصانات بھی بھرپور ہیں. کل مجھے کسی جوان نے بولا صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، ہم نے مجلس کے درمیان میں انسٹاگرام ان انسٹال کر لیا. میں نے کہا پھر گھر جا کے دوبارہ انسٹال تو نہیں کیا گیا، کیونکہ یہاں وہ جذبات اتنے ابھر جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہوا. گھر جا کے پتا میں نے کیوں مولانا صاحب کی باتوں میں آ گیا. جانے محترم لیکن اصل ہدف یہ نہیں ہے کہ آپ انسٹال یا انسٹال کریں. اصل ہدف یہ ہے کہ اگر یہ چیز آپ کو خدا سے دور کر رہی ہے تو اسے دور کر دیں. اگر یہ چیز خدا کے قریب کر رہی ہے بسم اللہ. کوئی رابطہ خدا سے قریب کر رہا ہے قریب ہے، کوئی رابطہ خدا سے دور کر رہا ہے. ابھی لڑکا بولے گا مولانا صاحب عشق تو خدا کے قریب کرتا ہے، ابھی اس کا کیا کرے؟ تو یہ جو ناجائز عشق ہے یہ خدا کے قریب نہیں کرتا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. دو نامحرم ایک کمرے میں ہوں. اب کمرہ ضروری نہیں ہے کہ یہ والا کمرہ چیٹ روم بھی ہو سکتا ہے. تیسرا شیطان ہے. خدا کی پناہ مانگے جانے محترم. حرام کرتے وقت موت آ گئی معافی نہیں ہے. جیسی حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ. اللہ بہت خوف کھانا چاہیے خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ معاملہ بڑا چھوٹا ہے، ادھر معاملہ بہت بڑا. یہاں ایک غلطی کی قبر میں ساری زندگی انسان پھنسا رہا. وہ ایک شخص، یہ بھی منازل الاخرہ کے اندر واقعہ ہے، انہوں نے اپنے اسی لڑکے کا واقعہ ہے یہ
ایک اور بھی شخص تھا، دو دوست تھے، زیارت پہ جا رہے تھے، راستہ صحیح نہیں تھا، کچھ ہوا، ایک کا قتل ہو گیا، واپس آ گیا، دوسرے کو خواب میں دیکھا کہ بڑے باغ ہیں قبر کے اندر، کہا یہ کیا؟ کہا بہرحال نیت اچھی تھی، لیکن تو اس سے باتیں کر رہے تھے تو دیکھا تھوڑی دیر بعد وہ کسی تکلیف میں ہے، باغ ہے قبر میں لیکن تکلیف میں۔ کہا کیسی تکلیف ہے؟ کہا ایک بچھو ہے جو میرے پاؤں کو کاٹ رہا ہے، مسلسل کاٹ رہا ہے۔ کہا یہ سب کچھ وہ بچھو؟ کہا کیوں؟ کہا میں ایک دن اپنے ایک دوست کے گھر گیا تھا، اس نے پھل کاٹنے کے لیے ایک چاقو دیا، چاقو خوبصورت تھا، میں نے چھپا لیا اور چھپا کے گھر لے آیا۔ کہا یہ وہ بچھو ہے جو کاٹ رہا ہے۔ کہا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا اگر تم میرے گھر جاؤ، میری زوجہ سے کہو فلانی جگہ وہ چاقو پڑا ہوا ہے، اور جا کر اس کو دے کر آؤ اور معافی مانگو میرے لیے۔ کیا قیمت ہوتی ہے اس کی؟ ایک سیب آپ نے ٹھیلے میں اٹھا لیا اور کھا لیا، کنو چکھنے کے لیے، میٹھا ہے کھٹا ہے، کھا لیا، پیسے بھی نہیں دیے اس کو۔ یہ ہزار دے گا۔ اسی لیے یہ تو دوسروں کا مال ہے، جو اللہ کا مال کھا رہا ہے بیٹھا ہوا، جو امام کا مال کھا رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ واجبات خمس آپ ادا کریں۔ اور ابھی تو بہرحال یہ فتاوے آئے ہوئے ہیں، آپ کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ سیلاب میں دے سکتے ہیں اذان محترم کو، یہ بہت ضروری ہے۔ یہی چیزیں اذان تو یہ سب بھی خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے، بہترین ہے۔ لیکن اگر یہ سب جو ہم یہاں بنانے کے چکر میں یہ خدا قریب نہیں جا رہا، سب مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں اور امام نے قبروں کو مخاطب کیا، کہا کہاں گئے وہ تمہارے بڑے بڑے محل جس میں تم رہتے تھے، اور اب تمہاری قبریں ساتھ ہیں مگر تم اندر ایک دوسرے سے بہت دور ہو۔ دو وادیاں ہیں مرنے کے بعد، کہیں بھی مرے روح وہاں جاتی ہے، جو نیک آدمی مرتا ہے اس کی روح وادی السلام جاتی ہے نجف، اور جو غلط آدمی کی روح ہے وہ یمن میں ایک وادی ہے وہاں جاتی ہے۔ آپ کہیں بھی دفن ہو، ملائکہ آپ کی روح کو نکال کے لے جاتے ہیں۔ عذاب اس ٹکڑے، اس 6 فٹ کی قبر کے اندر نہیں ہوتا، عذاب اس عالم میں برزخ میں ہوتا ہے جہاں روح چلی جاتی ہے۔ یہاں تھوڑی قبر تنگ ہوگی، یہاں پہ وہ تو ہم اس لیے کہتے ہیں فشار قبر، یہ سب اصل میں روح کے اوپر ہے۔ بدن تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، بدن کون سا عذاب جھیلے گا؟ روح عذاب میں رہتی ہے اور وہاں فرار نہیں ہے۔ یہاں کچھ ہو جائے بھاگ جائے، حادثہ ہو گیا انسان، وہاں فرار نہیں ہے، وہاں قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ اور اگر بھیڑیے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پیچھے لگے رہیں گے، آگ آ رہی ہے آتی رہے گی۔ آیت اللہ آئری یزدی کا انتقال ہوا، انہوں نے عالم دین کے خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا میں نے خود دیکھا، میری روح نکلی اور یہ ہوا وہ ہوا، کچھ لگنایا، لوگ چلے گئے۔ ایسے میں نے دیکھا 2 آگ کے بڑے بڑے سے گولے میری قریب آ رہے، میں گھبرایا۔ اس سے پہلے کہ میں ہلاک ہو جاتا میں نے دیکھا ایک نور آیا، نور کے آتے ہی آگ دور ہو گئی، ختم ہو گئی، چلی گئی۔ میں نے اس نور کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اگر آپ نہ آتے میں تو ہلاک ہو جاتا۔ کہا میں امام رضا ہوں۔ کہا تم پتہ نہیں 70 دفعہ 75 دفعہ ہماری زیارت پہ آئے ہو، ہم بھی اتنی تمہاری زیارت پہ آئیں گے۔ کون بچائے گا خبر میں؟ ہاتھ تو خالی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو لوگوں کا حق ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ سید الشہداء نے اپنے ساتھ جو تھے ان کو کہا اگر تمہاری گردن پر لوگوں کا حق ہے
تو یہاں سے چلے جاؤ، میرے ساتھ وہ دے جس کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے۔ اگر حق ہے جانے محترم، بہن بھائیوں کا حق ہے، دوستوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، دے دے، کم نہیں ہوگا۔ رازق خدا ہے، ہمیں یہ خوف رہتا ہے کہ یہ دے دیا تو میرا کیا ہوگا، میں کہاں سے لاؤں۔ پہلے تمہیں کس نے دیا؟ تمہیں کس نے دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ جہاں اللہ نے اتنا کچھ دیا، کلیم اللہ، طور پہ جلوہ، پتہ نہیں کیا کیا دیا، تو تھوڑا اندر نبی ہے، نبی خطا نہیں کرتا، نبی معصوم ہوتا ہے، اس لیے الفاظ استعمال کرتے ہوئے بعض وقت خطیب جو ہے میرے جیسے نا علم الفاظ صحیح استعمال نہیں کرتے، نبی کی شان کو بھی اوپر نیچے کرنے کے لیے، اپنی بس خطابت کی واہ کے لیے۔ نبی معصوم ہے، ہمارے عقیدے کے حساب سے نبی غلطی نہیں کرتا، جانے والا۔ دیکھیں جو بھی ہمارا عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، اسے ہم چینج نہیں کرتے، لیکن اسی عقیدے کے ساتھ جیسی دنیا کے حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں سب کے ساتھ چلنا ہے، اور مسلمانوں کا مسلم عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، یہ مسلم عقیدہ ہے۔ کتاب ایک، نبی ایک، خدا ایک، اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں ایک آٹھ ٹولہ ہوتا ہے جو غاصبی ہوتا ہے، ورنہ سب اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب بعض اوقات شر پسند عناصر ہر جگہ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، اور ایسے کام کرتے ہیں جس سے آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ہدف نہیں ہے، ہمارا دین جو ہے وہ محبت کا دین ہے، اور ویسے بھی ہمارے مراجع کرام کے فتاوے ہیں کہ آپ دوسرے مذاہب کے مقدسات کا توہین نہیں کریں، اور اگر کبھی کچھ ایسا ہو جائے تو آپ سمجھ لیں وہ ہمارے میں سے نہیں ہے، دونوں طرف ایسا ہی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ دشمن ہے جو ہمارے درمیان میں ایسے عناصر ڈالتا ہے جس سے آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اس ٹائم کہ جہاں پر ہمارے ملک کو ضرورت ہے ایک ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، اسلام کو ضرورت ہے یکجا ہونے کی ایک امام کے لیے، وہاں پر ہی تفرقے اچھے نہیں ہیں۔ تو ہمارا پیغام وحدت کا ہے، اور اسی وحدت کے پیغام کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں چوراہے پر کھڑے ہو کر ڈسکس نہیں کی جاتی، علمی گفتگو ہے، علمی انداز سے گفتگو کی جاتی ہے۔ جانے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا، یعنی میرے سے تو اچھا کوئی بھی نہیں ماشاءاللہ، کلیم اللہ ہے، یہ ہے، جیسے ہی آیا حضرت جبرائیل کو بھیج دیا، ہاں جبرائیل موسیٰ سے کہو فی الحال یہ چھوڑے، جائے جا کے شاگردگی اختیار کرے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہا نہیں، موسیٰ چند دن جاؤ استاد ڈھونڈو، شاگرد۔ حضرت خضر کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، حضرت خضر کا نام نہیں اس میں، لیکن بہرحال وہ حضرت خضر ہیں۔ بہرحال وہ پورا ایک داستان ہے کس طرح وہاں پہنچے، بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی علاقے میں جہاں تھا جو ساتھ تھے حضرت ہارون تھے یا حضرت یوشع تھے، انہوں نے کہا کہ مچھلی میں نے بنائی لیکن وہ دوبارہ سے زندہ ہوئی، پانی میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا پھر یہ جو مچھلی زندہ ہوئی ہے یہ استاد کے نفس کی وجہ سے زندہ ہوئی ہے، تو یہیں پر وہ استاد ہوگا۔ بہرحال وہ پھر 3 جگہ 3 سوالات جہاں حضرت موسیٰ کو منع کیا گیا کہ مت پوچھنا، مگر موسیٰ نے صبر نہیں کیا۔ خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اپنے نبی سے بھی محبت کرتا ہے۔ جہاں ذرا سا خیال آیا کہا شاگرد بن جاؤ۔ عزیزان محترم، معیار ہمارے لیے وہی ہے جو خدا نے بھیجا ہے۔ رسول خدا، بریکٹ میں کلوز کروں، بہت پھیل گیا، واپس لاؤں، مجھے دیکھتا ہوں کتنے آپ کے ذہن اس نقطے پر قائم ہیں۔ رسول خدا نے کیا فرمایا کہ جو ہے وہ گناہ نہ چھپ کے کرو اور نہ کھل کے کرو، خوف خدا رکھو، اپنی تنہائی میں بھی لوگوں کے سامنے بھی،
لوگوں کے سامنے وہ شخص جو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اسے آواز آئی کہ جیسے کوئی آیا ہے، تو اس نے سبحان ربی الاعلی فل قرت کے ساتھ جو ہے وہ شروع کر دی اس نے۔ جب نماز ختم ہوئی تو دیکھا ہوا چلی تھی اور دروازہ ایسے ہی ہل رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ دکھانے کے بعد ریاکاری، ایسا نہ، جیسے تنہائی میں ہو ویسے ہی رہو، خدا دیکھ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا عابد تھا، اس کی نماز کی کیفیت سلب ہو گئی۔ نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک حال ہوتا ہے، وہ سلب ہو گیا۔ کیسا حال؟ تضرع، خاشیت، انسان نماز کے اندر عبادت میں ہوتا ہے۔ اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیفیت کیا ہوتی ہے۔ 70 اجزان محترم جب ہم نئے نئے حوضے میں گئے، ہم نے استاد سے سوال کیا کہ جب حوضے میں نہیں آئے تھے تو بڑی کیفیت تھی عبادت میں، بڑا ایک حال تھا، گریا تھا، جب سے آئے غائب ہو گیا۔ کہا جب انسان کا عمل کم ہو اور علم بڑھ جائے، جیسے تمہارا پہلے علم تھا، تمہارا عمل اتنا تھا، اب تمہارا علم بڑھ گیا، تمہارا عمل وہیں کھڑا ہوا ہے۔ کہا علم بڑھ جائے، عمل کم ہو، خدا 70 بلائیں نازل کرتا ہے، اور کم سے کم بلا کیا ہے؟ اس کی عبادت سے اس کی کیفیت چھین لیتا ہے۔ تو وہ عابد پریشان، میری عبادت میں کیفیت نہیں ہے، بہت پریشان ہوا، بڑھا اس نے خدا کی بارگاہ میں، کہ پروردگار مجھے وہ واپس کر کیفیت۔ سویا، خواب میں اسے اشارہ دیا گیا کہ تم نے ایک چڑیا کو تکلیف پہنچائی، اس چڑیا نے ہم سے شکایت کی ہے۔ اب یہ جب اٹھا تو اسے یاد آیا کہ کچھ دن پہلے کھڑکی پر ایک چڑیا آ کے بیٹھی تھی، بچوں نے کہا کہ ہمیں چڑیا سے کھیلنا ہے، میں نے چڑیا کو پکڑا، بچوں کو دیا، بچے کھیلتے رہے، اس کو اذیت ہوئی، اسی اذیت تکلیف میں نے چڑیا کو ہاتھ لگ گیا اور وہ گر گئی، زخمی ہو گئی۔ اس چڑیا نے خدا کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ یہ تیرا بندہ، تیرا عابد ایسا۔ خدا کی مخلوق، ہم تو بعض اوقات جانوروں کو بھونکا کا مار دیتے، ایسے ہی اٹھتے پھرتے چلتے پھرتے، بچوں کو تو بہت مزہ آتا ہے۔ اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھ سکتے تو ان کو مت رکھا کرے گا۔ خدا کی مخلوق ہے بہرحال، جانے وہ چھپ، حالانکہ اس نے کوئی ایسی چیز نہیں کی تھی مگر خدا۔ دوسری چیز رسول خدا نے مولا سے کہی کہ انسان کو جو ہے وہ عدل کرنا چاہیے، کس میں؟ غضب میں اور خوشی کی حالت میں، یعنی انسان جو ہے وہ تقدیر پر راضی رہے، جو خدا نے اس کو دیا ہے قضا اور قدر، خوشی اور غم، اس پر راضی رہے، عدالت رکھے۔ تیسری چیز جو رسول خدا نے کہی کہ جو ہے وہ اسے میانہ روی رکھنی ہے، کس میں؟ فقر میں اور غنا میں، انسان میانہ روی رکھے۔ آج اگر انسان کے پاس بہت کچھ آ گیا ہے تو آج آ گیا تو سب خرچ کرتے، نہیں ہو سکتا کل نہ ہو۔ آج جو معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ وہ کیا ہے؟ میں بہت غریب ہوں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ کیوں اچھے نہیں ہیں؟ اس سال آئی فون اپ گریڈ نہیں ہو پایا، وہ آپ دیکھیں انسان کی حالت، نئی واچ آ گئی ہے، میں لے نہیں پایا ابھی تک۔ یہ کون سی غربت ہے بھائی؟ وہ انسان میانہ روی رکھے، انسان اپنے قناعت کس کو کہتے ہیں؟ قناعت جو خدا نے دیا ہے اس پہ کھانے رہے، قناعت اسی کو ہے۔ جو آدمی آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے وہ دنیا میں اسراف نہیں کرتا، سوچتا ہے کہ میں یہ لے رہا ہوں، یہ میں کر رہا ہوں، اس کا مجھے حساب دینا ہے کہ نہیں دینا۔ وہ بہلول دانا کو جب خلیفہ نے بولا کہ یہ کیا لگا کے بیٹھے ہوئے ہو، پائے میں قیامت میں یہ ہوگا، کہا کیا ہے قیامت میں سوال کیسے ہوں گے؟ کہا کل آ جانا۔ اس نے ایک جگہ آگ لگائی اور ایک گرم سی جگہ رکھی اور کہا کہ اس پہ کھڑے ہو اور اپنا نام بتاؤ اور جو تمہارے پاس ہے وہ بتاؤ۔ بہلول دانا کھڑے ہوئے، اپنا نام بتایا، کچھ جو تھا بتایا، اتر کے واپس آ گئے۔
بادشاہ سلامت کھڑے ہوئے، ابھی اپنا نام ہی بتا رہے تھے، جناب عالی، اور یہ پہنچ گئے، ادھر کے آ گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی تو مال تو بتایا نہیں تھا. کہا ایسے ہی قیامت میں ہوگا، جتنا ہوگا اتنا سوال زیادہ ہوگا. اب اپنی اپنی کپڑے چیک کریں، میں بھی چیک کروں، آپ بھی چیک کریں. یہ جتنے کپڑے ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں سب کا سوال. یہ رنگ برنگے جوتے، موبائل کے کور بہت سارے ہونے چاہیے، سب حساب ہوگا. گھڑی کی اسٹرائپس کے رنگ الگ الگ ہونے چاہیے. وہ حساب کرے گا خدا. اتنا تم نے خرچ کیا، کس لیے کیا، کہاں کیا؟ اب نکالنا آسان نہیں ہے، حساب ہوگا. انسان بہت کم حساب. یا پھر آپ کے پاس جسٹیفیکیشن، آپ بولے بھائی میں مرل میں جسٹیفائی کرو. انسان خوف کھاتا ہے انسان بہت، کیونکہ ہرس جو ہے نا دنیا کا، وہ ختم نہیں ہوتا. وہ خلیفہ کا واقعہ، غالباً ہارون رشید کا واقعہ، اس نے بولا کہ کوئی ہے جو رسول کے زمانے کا ابھی تک زندہ ہو، تو بڑی مشکل سے انہیں ایک بوڑھا ملا جس کو اٹھا کے لائے. چل نہیں سکتا تھا، بوڑھا شخص اٹھا کے لائے. کہا بھائی کوئی تم نے رسول کو دیکھا؟ کہا ہاں میں بہت چھوٹا تھا، میں نے رسول کو دیکھا. کہا کوئی حدیث بیان کرو. کہا رسول خدا نے فرمایا کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے حرص میں اضافہ ہو جاتا ہے. خلیفہ خوش ہو گیا کہ بھائی رسول کی حدیث بیان کی. ایک کچھ دینار ہدیے کے طور پر دے دی. جب اسے اٹھا کے لے جائیں گے کہتا روکو 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 روکو. کیا بھائی یہ جو آپ نے ہدیہ دیا ہے یہ آپ ہر مہینے بھجوائیں گے؟ خلیفہ کہتا ہے کہ واللہ نبی صادق، یعنی حدیث بھی بتاتی اور حدیث کا مصداق بھی. جتنا بوڑھا ہوتا ہے حرص بڑھ جاتا ہے. زندگی بڑھتی جا رہی ہے، حرص بڑھتا جا رہا ہے. جانا خالی ہاتھ ہے. قبر، کسی نے بڑی اچھی لکھی ہوئی تھی تحریر کہ کفن میں جیب، میں تو بہت پھنسا ہوا، یہ تو کعبہ میں بہت جیبیں ہیں. مولانا کی ویسی جیبیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، جو بھی دے لو کہ پتہ ہی نہیں چلتا مولانا صاحب کہاں رکھتے ہیں. وہ بعض اوقات رش میں، آج کل ماشاءاللہ کچھ لوگ مجلس میں ہدایت لینے آتے ہیں، کچھ لوگ موبائل لینے آتے ہیں. تو وہ میں کافی شہروں میں گیا، لوگوں نے بڑا کمپلین بھی کی کہ مولانا صاحب مجلس میں آئے تھے، ہمارا موبائل چوری ہو گیا. میں نے کہا بھائی آپ اللہ کے لیے آئے تھے، آپ کو اللہ مل گیا. وہ موبائل کے لیے آیا تھا، اسے موبائل مل گیا. جو لینے آیا تھا، اللہ تو خالی ہاتھ کسی کو نہیں بھیجتا. تو کسی نے کہا مولانا صاحب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھا کریں، جیبوں میں سے نکل جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو مجھے اپنا خیال آیا کہ لیکن میری جیبیں ایسی ہیں جہاں تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. تو لیکن یہ اذان محترم ہمارا رسم مذاق ہے، لیکن قیامت والے دن اور قبر کے اندر کوئی جیب نہیں ہوگی. یہاں جو میری دل لگی ہو گئی ہے نا چیزوں کے ساتھ، یہی میرا ٹیسٹ ہے. خود دل لگی ہے نا، جو چیز میں اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کر سکتا. مومن کون ہے؟ مومن وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرے اپنے، لیکن میں اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہوں. سگے بھائی، مومن کو تو چھوڑ دے رہا ہوں، سگے بھائی کے لیے پسند کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں دنیا سے بہت اٹیچ ہو گیا، نہیں چھوڑی جاتی دنیا. اور یہی چیز انسان کو قبر میں پھنسائے گی. جو چلے گئے خالی ہاتھ گئے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے دنیا سے. کیا ہوا؟ کیا لے کے گئے؟ ڈیزگنیشن، پوسٹ، نیم پلیٹ، کچھ بھی نہیں. یہاں دنیا میں انسان کتنا اپنے آپ کو بناتا ہے، لباس،
خوشبوئیں، برانڈڈ کپڑے، فرسٹ کاپی صحیح، کوئی فرق نہیں پڑتا، کاپی بھی تو پہننی ہے اسی برانڈ کے چکر میں. کیوں ہے؟ تاکہ میں پہچانا چاہوں. اور خدا کس برانڈ سے پہچانتا ہے؟ خدا کو صرف خالص ایمان چاہیے. خدا کو نہیں چاہیے کہ تم دنیا میں کیا. خدا یہ نہیں پوچھے گا تم نے کروڑوں تھے تو کتنے دیے. 10 روپے میں سے 2 روپے دینے والا بھی مخلص ہے. 1 کروڑ میں سے 2 لاکھ روپے دینے والا بھی، اس کا حساب ایسے ہی. یہ مت سوچیں کہ میں سیلاب زدگان کے لیے 100 روپے دے رہا ہوں. ہاں، جو آپ دے سکتے ہیں آپ دیں. جو امیر ہے وہ زیادہ دے دیں. لباس دے دیں. آپ کے پاس لباس ہے، آپ پہنتے نہیں ہیں، آپ اس کو دھوئے، اچھا سا اس کو استری کریں، اس کو ایک پلاسٹک میں ڈالیں، اس کے اوپر ٹیگ بھی لگائیں، مرد کا، بچے کا، خاتون کا. دے ایسا نہیں. وہ کوشش کریں اس سامنے والے کو عزت دے، خراب چیز نہیں دے. اس کو مسلمان ہے، کچھ نہیں ہے تو انسان ہے. سندھ میں تو ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں. کیا پتہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. جسے قبر نظر آتی ہو وہ دنیا کے محلوں پہ نگاہ، میرے گھر میں 10 کمرے ہوں، 50 کمرے ہوں. شداد کھڑا رہ گیا اپنی بہشت کے آگے جسے اس نے 300 سال میں بنایا تھا. کھڑا رہ گیا، ابھی اندر جانا چاہتا تھا تو دیکھا ایک چہرہ ہے جسے جانتا نہیں ہے. کہا کون ہو؟ کہا میں جو ہے وہ اسرائیل ہوں، میں تمہاری جان نکالنے آیا. کہا مجھے اتنا تو موقع دو، میں اندر جاؤں. کہا موقع نہیں ہے. 1 پاؤں زمین پر ہوا میں، 1 زین پہ، روح نکال لی. موقع نہیں ملتا. تو بہتر ہے اذان محترم اپنی زندگی کو سمیٹیں، اپنے سفر کو ہلکا کریں. قیامت کا سفر طولانی ہے. جتنا بھاری ہوگا اتنی مشکل بڑھتی چلی جائے گی. اذان محترم ہوائیں، شب جمعہ ہے، اپنے آپ کو لے کے چلیں کربلا کی طرف. جانے والوں نے تھوڑا سا بھی دیا، سید الشہداء نے انہیں بہت کچھ دیا ہے. آج آپ اسی نیت سے اگر کسی کی مدد کرتے ہیں کہ میں امام حسین کے صدقے دے رہا ہوں تو آپ کو امام حسین پلٹائیں گے. امام حسین خالی کسی کو نہیں جانے دیتے. کامل الزیارات میں حدیث ہے کہ جو شخص سید الشہداء کی زیارت پہ آتا ہے امام حسین اسے اس کے آباء و اجداد کے نام سے پہچانتے ہیں. آج بھی آپ کھلے آسمان میں جائیں، شب جمعہ ہے، 3 دفعہ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آپ کو زیارت کا ثواب مل جائے گا. وہ اتنا قریب ہے. امام کسی جگہ پہ محدود نہیں ہے، کسی مکان میں. امام ہر جگہ. آپ امام سے توسل کریں، امام ہر جگہ آپ کی بات سنتے ہیں. وہ چائے پلانے والے کا واقعہ جو مسجد میں امام بارگاہ میں مدد کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، جب وہ مر گیا تو عالم دین کے خواب میں آیا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا جب میں پہلی رات کو قبر میں تھا تو امام حسین میری قبر میں تشریف لائے اور مجھے کہا مشہدی علی تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، ہمارے زائرین، ہمارے عزاداروں کی، کہ اس کے بدلے میں نے تمہاری قبر کو یہ باغ دیا ہے. قیامت میں ہم تمہیں اصل دیں گے. پھر کہا کہ مشہدی علی تم نے اپنی زندگی میں 1200 پتہ نہیں کتنے چائے کے پیالے پلائے تھے. باہر کھڑے ہوتے نا، کبھی پانی پلا رہا ہے، کوئی آپ کو سبیل کرا رہا ہے، کوئی آپ کے جوتے اٹھا رہا ہے، کوئی دریاں بچھا رہا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی پنکھے صحیح کر رہا ہے، کوئی ویڈیو اس میں لوگ مجلس دیکھ رہے ہیں، کوئی وہاں بیٹھا ہوا کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے. سب
امام حسین لکھ رہے ہیں. امام حسین کے یہاں یہ سارا ڈیٹا سیف ہو رہا ہے. امام نے کہا تم نے زندگی میں 12,000 پتہ نہیں کتنے چائے کے پیالے پلائے تھے. کہا یہ اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں دیا. وہ رونے لگا. کہا رو کیوں رہے ہو, ہم نے تمہیں کم دیا؟ کہا مولا مجھے پتا ہوتا آپ ایک ایک پیالے کا حساب رکھتے ہیں تو میں سارے لوگوں کو خود چائے پلاتا. راستے میں سبیلوں پر, یہاں پہ بھی 40 کی واک ہوگی, کوئی پانی پلائے گا, کوئی چائے پلائے گا. کیوں 40 کے راستے میں لوگ رک رک کر آپ کی خدمت کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جسے امام حسین نے دینا ہے اسے دنیا نہیں دے سکتی. وہ پکڑ پکڑ کر لے کر آتے ہیں. مجھے ایک عالم دین خود بتا رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ پرانا ایک طریقہ ہے, 2 طریقے ہیں 40 پہ جانے کے پیدل. ایک وہ ہے جو ہم لوگ جاتے ہیں, ایک پرانا طریقہ ہے, رستہ ہے جہاں سے علماء جاتے تھے. کہتے ہیں ہم وہاں سے علماء جا رہے تھے, طالب علم تھے, تو اچانک سے دیکھا کہ رات کا وقت تھا, آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آ رہا, بڑا اندھیرا ہو گیا. ہمیں پریشانی کہ ہم رات کہاں گزارے اور اندھیرا ہے. تو دیکھا درمیان میں 2 گھر تھے اور 2 گھروں میں دونوں گھر والے باہر کھڑے ہوئے تھے. ایک کہے میرے طرف آؤ, دوسرا کہے میری طرف. کہتا اب ہمیں زبان تو آ نہیں رہی تھی, اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے, بس ہمیں اتنا پتا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس آؤ, وہ کہہ رہا ہے میرے پاس. اس میں سے ایک نے, انہوں نے آپس میں کچھ کہا تو ایک نے چھوڑ دیا, دوسرا اپنے گھر لے کر چلا گیا. سال میں تو نے پوچھا کہ کیا کہا جس کی وجہ سے؟ اس نے کچھ نہیں کہا, آپ کو آپ کی طرف مہمان آنے دیے. کہا کہ ان کا ایک شخص قتل ہوا تھا اور اس کا خون ہمارے خاندان پہ تھا. ہم نے ان کو کہا, انہوں نے کہا کہ یہ ظاہر امام حسین ہمیں دے دو, ہم خون کا بدلہ معاف کر دیں گے. امام حسین کے ظاہر کی مقام میں گیا. بہرحال آپ جو بھی امام حسین کے لیے کرتے ہیں, امام حسین آپ کو واپس دیتے ہیں. لوگ ترستے ہیں کہ کوئی بہانہ مل جائے خدمت کا, ایسا نہیں ہوتا. آپ سب یہاں آتے ہیں, آپ سب کے پاؤں کی خاک. آیت اللہ روچردی کی آنکھوں میں درد ہوا, تکلیف ہوئی, ڈاکٹروں نے بولا کہ بینائی جاتی جا رہی ہے. مجلس میں آئے, مجلس میں وہاں جوان تاسوعہ عاشورہ میں اپنے کپڑوں پہ نا مٹی لگا کے آتے ہیں, کیچڑ, تاکہ عزا کا کچھ احساس ہو کہ خاک میں ہم آئے ہیں. ایک جوان کے لباس سے خاک اٹھائی, اپنی آنکھوں میں لگائی, مقام, آنکھیں ٹھیک ہو گئی. آپ سب بہت قیمتی ہیں جانے محترم, اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں, شرمندہ ہوتا ہوں بہرحال کسی کو کبھی آتے جاتے ہوئے تکلیف ہو جائے. آپ سب امام حسین کے لیے آتے ہیں, آپ سب کی طرف سید الشہداء کی نگاہ ہے. مگر روزے 40 ہر کوئی پہنچ گیا سوائے اس بچی کے جسے بہت جلدی تھی مدینہ جانے کی. بھائی سجاد, یہ پرندے رات کو کہاں چلے جاتے ہیں؟ بہن یہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. بھیا ہم کب گھر جائیں گے؟ بیٹیوں والے ہیں آپ, خدا آپ کی بیٹیوں کی نصیب اچھے کرے. اسدارہ نے چھوٹی بچی بڑی پیاری ہوتی ہے,
بیٹیاں ویسے ہی بڑی رحمت ہوتی ہیں خدا کی طرف سے. ایک بیٹی مدینہ میں ہے، جب وہ چھوٹی ہے تو ماں دنیا سے جا رہی ہے. ماں نے چند وصیتیں کی، ان میں سے ایک تھی کہ میری بیٹی کا رسول خدا خیال رکھیے گا، اس پر کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے. رسول کے جانے کی دیر تھی، کیا ہوا اس بیٹی کے ساتھ؟ یہ بیٹی بھی دیکھ رہی ہے کہ جب حضرت مسلم کی خبر ملی بابا کو، بابا نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، حمیدہ کو اپنے پاس بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا. یہ بچی دیکھ رہی ہے کہ جب جو یتیم ہو جائے اس کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اسے نوازش کی جاتی ہے، پیار. بچی دیکھ رہی ہے. روز عاشور آئی، بڑوں نے تو جو صبر کیا وہ کیا، کمال تھا نا. ماؤں نے جو اپنے لخت جگر کو بھیجا، لیکن آپ اس بچی کو دیکھیں. یہ بچی صبح سے دیکھ رہی ہے. بھائی علی اکبر گئے، واپس نہیں آئے. چچا عباس گئے، واپس نہیں آئے. بھائی قاسم گئے، اون محمد گئے، حتیٰ چھوٹا بھائی بھی گیا علی اصغر، واپس نہیں آیا. اب آپ خود تصور کریں، جب امام نے ودا کیا، جانے لگے، دیکھا اس بچی نے امام کو روک لیا. نہ جانے کس طرح امام نے اسے بہلایا ہوگا. آپ بھی بیٹیاں والے ہیں، میری بھی چھوٹی بیٹی ہے. ابھی پچھلے 2-3 دن میری چھوٹی بیٹی نے مجھ سے بات نہیں کی کہ اتنے دن ہو گئے آپ واپس نہیں آ رہے. میں قربان جاؤں حسین کی بیٹی پر. جس نے روز عاشور اپنے بابا کو گلے لگایا، کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا ہے. امام حسین نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی ہے، اب وقت نہیں ہے. عزیزان محترم، نہیں برداشت کر سکتا ایک باپ اپنی بیٹی سے جدا ہو رہا ہو اور پھر واپس نہ آئے. یہ بچی چند قدم کے فاصلے پر دیکھ رہی ہے، یہ بابا گیا نہیں آئے گا. عزیزان محترم، جب میرا امام گرا ہے نا تو یہ بچی بھاگی ہے، اس سے صبر نہیں ہوا. کیسے دیکھتی، ارے جس کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، پتھر ہے، لکڑیاں میرے بابا کو مار رہے، میرے بابا کو چھوڑو، میرے بابا. پیار سے اس بچی کو نہیں ہٹایا، تازیانے تماچوں سے دور کیا. روز عاشور گزر گئی، شام غریبہ ثانیہ زہرا بچوں کو گن رہی ہے، بچی نہیں ملتی، کہاں ہے؟ پھول بکھرے پڑے ہیں. بچی کو دیکھا، ایک سر بریدہ بدن پہ سو رہی ہے. بچی کو اٹھایا، یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا بابا کے سینے پر سو رہی ہے. تو کیسے پتا چلا یہ بابا ہے؟ عزیزان محترم، رات ہے، تاریکی ہے، بچی کو بھی بدن صحیح طرح نظر نہیں آ رہا. یہ تو کل پتا چلے گا بدن کس حالت میں تھا. بچی سے پوچھا کیسے آئی؟ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی. تو ہاتھ بلند ہوئے، لیا لیا. 11 محرم کو
جب انہیں گزارا ایک ایسے بدن پر بی بی زینب گری ہے جسے کوئی پہچان نہیں سکتا، سر نہیں ہے، خاک اور خون اتنے غلطیدہ ہیں کہ بی بی پہچان نہیں سکتی کہ یہ کس کا بدن ہے، مگر زینب جانتی ہے میری ماں کی نشانی ہے حسین۔ جب بچی نے دیکھا نا پھوپھی بدن پہ گری پڑی رو رہی، بچی پوچھتی ہے پھوپھی یہ کس کا بدن ہے؟ ہائے غربت امام حسین۔ کوفہ میں جب یہ داخل ہوئے انہوں نے سب سے پہلے سر نیزوں پہ کوفہ میں دیکھا۔ بچی نے جب بابا کے سر کو دیکھا بچی خاموش ہے۔ کئی جگہ بی بی زینب نے اپنے بھائی کے سر سے کہا بھائی مجھ سے بات نہیں کرتے، اس بچی سے تو بات کرو۔ عزادارہ نے محبت، بس یہ سفر طے ہوتا گیا، نہیں پتا یہ بچی کس طرح گزری ہے۔ بس یزید کا دربار، امام حسین کا سر ہے، یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے۔ مقاتل کہتے ہیں بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، چھپ چھپ کے بابا کے سر کو دیکھ رہی تھی۔ عزادارہ محترم برداشت، شام کے خرابے میں گئی نا، بچی سے برداشت نہیں، بابا 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 شروع ہو۔ جب یزید کے کانوں میں آواز آئی کہا کیسا شور ہے؟ کہا بچی بابا بابا کرتی، کہا جاؤ اس کو اس کا بابا دے دو۔ کسی بیٹی کو اس حالت میں اس کا باپ نہ ملے۔ تشت آیا، کپڑا تشت سے ہٹا، اللہ اکبر۔ آپ بھی بیٹیاں والے، میں بھی بیٹی والا ہوں۔ آپ تصور کریں یہ باپ گھر سے نکلا ہو اور واپس ایسے آئے، وہ بچی تو وہیں مر جائے گی۔ یہ بچی کیسے، آپ تصور کریں نا، جو بچی راستے کی مصیبتوں میں نہیں گئی کیسے چلی گئی۔ ارے باپ کو جب اس حالت میں دیکھا، خاک میں آلودہ زلفیں، زخموں کے نشان، ہونٹ میں چھڑی کے نشان، بابا کے سر کو اٹھایا، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا، بچی شروع ہو گئی، خاموش تھی، بولنے لگ گئی۔ بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں میں آگ لگ گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد کعبہ جل گیا، بابا پانی مانگتے تھے تو یہ تماچے مارتے تھے، بابا یہ گوشوارے مانگتے میں خود دے دیتی، یہ کہتے بچی خاموش ہو گئی۔ وہ میرا بیمار امام اسی حالت میں اپنی بہن کو